بسم اللہ الرحمن الرحیم عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتلوا امامکم وتجتلدوا باسیافکم ویرث دنیاکم شرارکم۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تم اپنے امام کو قتل نہ کر ڈالو، وَتَجْتَلِدُوا بِأَسْيَافِكُمْ، اور اپنے تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ قتال نہ کرو، وَيَرِثُ دُنْيَاكُمْ شِرَارُكُمْ، اور تمہارے دنیا کے وارث تمہارے بدترین لوگ ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر قیامت کے آنے کے 3 بڑے علامات بتا دی۔ پہلا علامت کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے امام کو قتل کرو گے، پھر اس کے بعد قیامت آئے گی۔ جب تک تمہارے اندر امام کا احترام ہے قیامت نہیں آئے گی، لیکن جب تم اپنے امام کا احترام کھو ڈالو گے، امام کا کوئی عزت اور احترام تمہارے دلوں کے اندر نہیں ہوگا، یہاں تک کہ امام کے ساتھ لڑنا جھگڑنا جاری ہو جائے اور بات ہاتھ تپائی سے آگے گزر کے امام کے قتل تک پہنچ جائے، اب سمجھے کہ دنیا کا یہاں بسنا بیکار ہے، دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا تباہ برباد ہو جائے گی اور قیامت نافذ ہو جائے گی، اس لیے کہ تم اپنے امام کو قتل کرنے کے در پہ ہو۔ اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے سے لڑتے رہو گے۔ آج وہی دور ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں تلوار ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں پستول ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں کلاشنکوف ہے، میزائلیں ایک دوسرے کے اوپر داغ رہے ہیں۔ تو اب یہ انسانیت کا احترام ختم ہو گیا۔ انسانیت کے احترام کے ختم ہونے کے بعد اب دنیا کے وجود کا رہنا فائدہ مند نہیں ہے۔ اور تیسری بڑی علامت نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تمہارے درمیان بدتر لوگ ہوں گے، بیکار لوگ ہوں گے، غیبت زدہ لوگ ہوں گے، حسد اور کینے والے لوگ ہوں گے، بغض والے لوگ ہوں گے، وہ تمہارے بڑے ہوں گے۔ تمہارے بڑے وہ نہیں ہوں گے جو عدل اور انصاف والے ہوں، بلکہ تمہارے بڑے وہ ہوں گے کہ جو تمہارے درمیان مزید فساد پھیلاتا رہے۔ اب دنیا کا زمین آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اس لیے اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام سے حدیث نقل کرنے والے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ وہ صحابی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو راز کی باتیں بتائی تھی، ایسے راز کی باتیں بتائی تھی کہ نبی علیہ السلام نے وہ باتیں کسی اور کو نہیں بتائی۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو جس کے متعلق یہ فرمائے کہ یہ پکے عقیدے والا مسلمان ایماندار ہے، وہ بھی بتا دیا، اور وہ بھی بتا دیا کہ فلاں آدمی منافق ہے، ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن دل میں اس کے کفر ہے۔ وہ راز نبی علیہ السلام نے حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی۔ تو حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت کوئی معمولی حیثیت والی روایت نہیں ہے، یہ بہت بڑی حیثیت والی اور مقام والی روایت ہے، بڑی طاقت اور قوت ہے اس کے اندر۔ اس سے یہ فرمایا جاتا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس زمین کے اوپر اللہ اللہ کہنے والا کوئی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی کہ جب تک مشرق کے اندر حسرات یعنی فرات کے دریا میں سونے کا پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ اور دریائے فرات شروع ہوتا ہے ترکی سے، اور اسی طریقے سے آگے گزرتے گزرتے عراق اور فارس میں جا کے پڑتا ہے، یعنی وہاں اتنی معدنیات ہے، خزانے ہیں، تیل ہے، مال اور دولت ہے کہ اس طرح کے خزانے کہیں اور نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ظاہر ہوں گے، اور وہ ظاہر ہوں گے، اور اس کے لیے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں گے جو آج لڑ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں پہلے سے ہوشیار کر دیا اور بتا دیا کہ اپنے آپ کو ایسے قتل اور غارت گیری سے بچاتے رہو، مسلمانوں کا ساتھ دیتے رہو، مظلوموں کا ساتھ دیتے رہو، اور ظالموں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔